أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں واعظ فرمایا. درمیان میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام پیغمبر نہیں تھے، بلکہ برگزیدہ پیغمبروں میں آپ کا نام تھا. آپ کلیم اللہ تھے، تو وقت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ نے کہا کہ میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو احتیاط فی الکلام، یعنی بات کرنے میں کس طریقے سے احتیاط کرنا چاہیے، سکھانا ضروری تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، تمہارے علاوہ ہمارے کچھ بندے اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو آپ سے زیادہ جانتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو طلب ہوئی کہ ایسا کون ہے اس سرزمین پر کہ میرے علاوہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو اللہ مجھے ملاقات کرنی ہے. تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ بتا سکتے تھے کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر بڑا مبہم بتایا کہ میرا وہ بندہ ملے گا لیکن آپ کو سفر کرنا پڑے گا. سفر بھی بڑا عجیب ہوگا کہ ایک مری ہوئی مچھلی آپ کو ساتھ میں لینی ہے اور سمندر کے کنارے کنارے آپ کو چلنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں چلوں گا. او امضی حقبا، حقبا کا مطلب تقریباً 80 سال یا اس سے اوپر ہوتا ہے، کہ میں وہاں تک چلتا رہوں گا جہاں تک مجھے اپنی منزل نہ ملے. اور اللہ نے یہ بتایا کہ جب یہ مچھلی آپ کی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی وہیں آپ کا منزل مقصود ہوگا. چنانچہ حضرت یوشع ابن نون ابن فرائم ابن یوسف ان کو ساتھ لیا اور مچھلی ان کے زنبیل میں یعنی تھیلی میں رکھی ہوئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سفر کا توشہ بھی یہی تھا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ بھی بتایا کہ یہی مچھلی آپ کے سفر کا توشہ بھی تھا. تو تقریباً چلتے چلتے مچھلی کے ایک طرف کا حصہ آپ کھا چکے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون. اب آدھا حصہ باقی تھا. جب یہ چلتے سمندر کے کنارے، ساحل کے کنارے چلتے چلتے پہنچے، فلما جاوزا
فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا۔ یہ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان لگی، تو آپ ایک پتھر کے اوپر لیٹ گئے، ایک پتھر پر سر رکھ کر آپ لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی، لیکن یوشع ابن نون جو تھے انہیں آنکھ نہیں لگی تھی، وہ جاگ رہے تھے۔ اب ان کے سامنے زنبیل یعنی تھیلی کے اندر سے مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں بھی اس طریقے سے چلی گئی کہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے ایک راستہ بنا لیا اور ایک سرنگ جیسا بناتے ہیں، اس طریقے سے اس سمندر کے اندر اللہ نے پانی کو روک دیا ایک نشانی کے طور پر کہ یہاں آپ کی منزل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور سفر میں آگے نکل گئے۔ جب آگے نکل گئے تو فلما جاوزا قال فتاہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا، یہاں رک کر یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب تک تھکان نہیں لگی تھی، لیکن منزل پیچھے رہ گئی اور یہ نکل گئے آگے، اب تھکان لگ گئی، ایک دن ایک رات کا سفر آگے چل کر کیا۔ اب جب وہاں جانے کے بعد پھر بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم تو اس سفر کی وجہ سے تھک گئے، ہمارا ناشتہ لے آؤ۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے نا حضرت یوشع ابن نون، ان کا قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہا جس پتھر پر آپ سر رکھ کر سوئے تھے میں مچھلی کو تو وہیں بھول گیا، مچھلی وہیں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اس بات کو آپ کے کان پر ڈالنا، آپ کو اطلاع دینا میں تو بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اس کو یاد دلانے کے لیے شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب اتنی بڑی بات تھی، سفر اسی لیے ہو رہا تھا، تو ایسی بات کا بھول جانا ایک بڑی عجیب بات تھی۔ لیکن جو بندہ روزانہ ایسی کرامات، ایسے معجزات دیکھتا ہو، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہر وقت دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، مچھلی تو سمندر کے اندر ایک عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر چلی گئی اور میں آپ کو کہنے کے لیے بھول گیا۔ قال ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہی تو ہماری منزل تھی جس کو ہم چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ فارتد علی آثارہما قصصا، اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس دوبارہ ایک دن ایک رات کا سفر واپس کیا جہاں یہ مچھلی چھوٹ گئی تھی۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جس جگہ پر آپ لیٹے تھے وہیں پر دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور چادر تان کر سویا ہوا ہے، چہرہ ڈھانپ کر سویا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو وہ علم دیا تھا جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم الگ تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم تکوینی، اسرار تکوینی جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ معاملہ ہوگا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ علم نبی کے سوا کسی کو ہوتا نہیں ہے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایک الگ علم دیا تھا جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اللہ خود فرمانے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اس ویرانے میں سلام کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ انا موسیٰ، تو کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو کہا انا موسیٰ، میں وہی موسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہیں چونک گئے کہ اس ویرانے کے اندر میں نے جیسے موسیٰ کہا تو سامنے والے نے مجھے یہ کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کا؟ ہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ مجھے کچھ علم سیکھنا ہے آپ کے پاس سے۔
کچھ چیزیں حاصل کرنی ہیں آپ کے پاس سے. تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور کیسے صبر کرو گے جب کہ وہ چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. بظاہر آپ کو نقصان نظر آئے گا لیکن باطن کے اندر اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، تو آپ میرے ساتھ اس بات کا صبر نہیں کر پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور آپ کی میں کوئی بات نہیں ٹالوں گا، اور آپ جو کہیں گے اس طریقے سے میں چلوں گا. یہ شرط منظور کر لی، اور منظور کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے چلتے گئے. تو انہوں نے ایک شرط لگائی، کہا کیا؟ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، جب آپ میرے ساتھ چلو گے تو راستے میں کچھ بھی ہوگا، جب تک میں اس کا خلاصہ نہیں کروں گا آپ مجھے سوال نہیں کرو گے کہ آپ نے کیوں کر دیا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ شرط اگر منظور ہے تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہو. فانطلقا، دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا. سمندر کے کنارے پر پہنچے، کشتی کھڑی تھی، اس کشتی کے اندر سوار ہونے لگے. تو اس کشتی کا جو ملاح تھا اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر کہا، جو کرایہ دینا تھا اس کا کرایہ لینے سے اس نے انکار کر دیا کہ بھئی آپ نیک آدمی ہیں. اس نے پہچان لیا کہ آپ خضر ہیں، اس لیے آپ سے میں کرایہ نہیں لوں گا. تو جیسے کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا خوش ہو گئے کہ بھئی کشتی کا اس نے کرایہ نہیں لیا. آگے چل کر تھوڑا کشتی چل رہی تھی، بیچ سمندر کے اندر تھی. تو حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ خرقها، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. اب سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے اور کشتی کا تختہ توڑ دیا، پانی سمندر کے اندر آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ کہا یہ تو سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، پانی سمندر کا پورا کشتی میں آ جائے گا، اور آپ نے تو کشتی کا تختہ توڑ دیا. ایک تو بیچارے نے اتنا بڑا احسان کیا کہ بغیر کرایہ کے ہمیں سوار کر لیا، تو اس کا احسان ماننے کی جگہ پر آپ نے جو ہے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جب کہی، قال اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس کا تختہ توڑ دیا، یہ تو عنقریب کشتی سمندر کے اندر غرق ہو جائے. لقد جئت شیئا امرا، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ آپ کا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے. میں نے تختہ کیوں توڑا ہے وہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے. آپ کو تو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ کشتی کا تختہ توڑ دیا، کشتی والا غریب آدمی تھا، اور اس کے علاوہ ہم پانی سمندر کا کشتی میں آ جائے گا اور ہم ڈوبیں گے نہیں. جیسے کشتی میں سوار ہو گئے، تھوڑا کشتی آگے چلی تو عجیب طریقے کا ایک پرندہ آیا، اور پرندے نے آ کر سمندر کے اندر سے پانی اٹھایا، اور اسی طرح اوپر جس طرح ایک یعنی ہوا کے اندر وہ لٹک رہا تھا، جیسے نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پرندے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. اس نے کیا کیا؟ کہا اس سمندر کے اندر سے چونچ ڈال کر ایک پانی کا قطرہ اپنے منہ میں لیا. تو کہا اس پانی کے قطرے کے لینے کی وجہ سے اس سمندر میں کوئی کمی آئی؟ کہا نہیں، بالکل بھی نہیں آئی. تو کہا کہ میرے پاس، آپ کے پاس، سارے دنیا کے پاس جتنا علم ہے، فرمایا جس طرح اس سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی، سارے دنیا کا علم مل کر اس ایک قطرے کے مانند میں نہیں، اس سمندر کے مانند میرے اللہ کے پاس علم ہے. اس لیے کبھی اپنی زبان سے یہ مت کہنا کہ سب سے بڑا عالم. یہاں سے اصلاح شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. کہا جیسے سمندر کے ایک قطرے کی وجہ سے سمندر میں کوئی کمی نہیں آئی، اسی طرح میرے اللہ کے علم میں کبھی کمی نہیں ہوگی. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک سے ایک زیادہ جاننے والا موجود ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگ لی کہ آپ میری پکڑ نہ کریں. فرمایا کہ اب جو ہے آگے چلیں گے، میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ پہلا معاملہ تھا، معافی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آگے چل پڑے. جیسے آگے چل پڑے تو فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس
لقد جئت شیئا نکرا، سمندر کے باہر جب نکلے کشتی کنارے پر کھڑی ہو گئی تو آگے چل رہے تھے، تو چند بچے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، ادھر ہاں، وہ بچہ جیسے آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا اس کی گردن توڑ ڈالی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا دیکھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا، اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے چھوٹے بچے کو قتل کر دیا۔ کہا لقد جئت شیئا نکرا، یہ کام تو بڑا خطرناک ہے، یہ کام میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ فوراً حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب حضرت خضر نے شرط لگائی کہ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سوال کیا مجھ سے، میں کچھ بھی کروں، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے کچھ مجھ سے سوال کیا تو فلا تصاحبنی، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ قد بلغت من لدن عذرا، فرمائے میرا عذر ہوگا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ فانطلقا، پھر چل پڑے۔ پھر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں معافی نہیں مانگی، کیونکہ یہاں ایک نقطے کی بات ہے، کیونکہ پہلا معاملہ تو ٹھیک تھا کہ کشتی کا ایک ٹکڑا توڑ دیا تھا، لیکن یہاں تو چھوٹے بچے کا قتل ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں معافی نہیں مانگی کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، پھر اتنا ضرور کہا کہ ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں، آگے میں سوال نہیں کروں گا۔ جب آگے بڑھے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ ایک دیہات میں، گاؤں میں پہنچے، وہاں پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمیں مہمان بنا لو، ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ تو گاؤں والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، تو جیسے انکار کر دیا تو آگے چل کر ایک دیوار تھی، وہ دیوار تھوڑی ٹیڑھی ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اور اس کے بعد سیدھا کرنے کے بعد خاموش رہ گئے۔ تو قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اور آپ نے اتنا بڑا احسان ان پر کر دیا، دیوار سیدھی کر لی، گر رہی تھی، تو لاتخذت علیہ اجرا، تو کم سے کم تھوڑا بہت اجر تو لے لیتے ان کے پاس سے، اجرت مزدوری تو لے لیتے کہ ہم کچھ کھا لیتے پی لیتے، ہمارا پیٹ بھر جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ما لم تستطع علیہ صبرا، فرمایا کہ اب تمہارا اور میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ تیسری مرتبہ آپ نے میرے اوپر کیا کر دیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ میں نے دیوار کیوں سیدھی کی، میں نے بچے کا قتل کیوں کیا، اور میں نے کشتی کی لکڑی کو کیوں توڑا۔ فرمایا وہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، لیکن ہر بار آپ نے مجھے روکا ہے۔ اب یہاں کر تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکیر نہ فرماتے تو نبوت پر بات آ جاتی، اس لیے کہ نبی کوئی بھی غلط چیز دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، یہ نبوت کا تقاضا ہے۔ اگر نبی برداشت کرے گا ایسی چیزوں کو دیکھ کر تو نبوت خطرے میں آ جائے گی۔ تو وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے اور یہ اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ ان کے پاس جو علم تھا وہ علم اسرار تکوینیہ کا علم تھا، یعنی راز کا علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے راز کا علم بہت کم بندوں کو دیتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم دے، جو اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہرحال بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے وقت کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، لیکن ان کا ایک طریقہ الگ تھا، ان کو ایک علم الگ دیا تھا۔ آگے چل کر بات آئے گی کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت، ان کو ایک طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی مرد مومن پریشان حال ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں یاد کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی ہے کہ وہ کسی کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، صرف ندی کے کنارے نہیں رہتے، جیسا آج کل لوگ پڑھ رہے ہیں کہ خواجہ خضر پہ جانا ہے تو کہاں ہے، تو کہا کہ ندی کے کنارے، تاپی ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک جہالت ہے، یہ چیز نہیں ہوتی ہے، آگے چل کر آپ کے سامنے بات آئے گی۔ بہرحال یہ تینوں چیزیں جو ہوئی ہیں، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر فرماتے ہیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو ان کو بہت سارے جو ہے اسرار کی معلومات ہو جاتی، بہت سارے راز کی معلومات ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا کیونکہ جلالی تھے۔ نبیوں میں سب سے زیادہ جلالی کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جلالی ہونے کی وجہ کیا تھی؟
کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی، کلیم اللہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ان کے اندر تھا، اس لیے وہ صبر نہیں کر پائے۔ اور یہاں سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، آپ الگ میں الگ، آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ اب آگے چل کر سمجھا رہے ہیں کہ میں نے کشتی کو کیوں توڑا، میں نے بچے کو قتل کیوں کیا، اور میں نے ٹوٹتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ذکر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے۔ اللہ پاک جو باتیں سنی گئی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔